ہسٹری کنگ میں آج ہم آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ سنائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے ایسے پیغمبر تھے جو تقریباً 950 سال زندہ رہے اور اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دی۔ چلیے شروع کرتے ہیں دی ریئل لائف سٹوری آف پروفٹ حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے تقریباً 1000 سال بعد حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد کی نسلیں بہت نیک تھیں اور تقریباً 1000 سال بعد شیطان نے ان لوگوں کو بہکایا کہ کچھ نیک اور بزرگ لوگوں کو یاد رکھنے کے لیے ان کے بت بنا لو۔ تو لوگوں نے کچھ بزرگوں کو عزت دینے کے لیے ان کے بہت سے بت بنا لیے۔ اس وقت تو بتوں کی پوجا نہیں ہوئی، پر کچھ نسلوں کے بعد لوگ آہستہ آہستہ ان بتوں کو پوجنے لگ گئے۔ کفر اور شرک عام ہو گیا اور ایک اللہ کی عبادت بند ہو گئی۔ تب اللہ نے دنیا میں حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ اس وقت انسانوں کی عمریں بہت زیادہ ہوتی تھی اور حضرت نوح علیہ السلام کی عمر تقریباً 950 سال تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دی۔ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یقیناً ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو ڈراؤ اور خبردار کرو اس سے پہلے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، میں تمہیں صاف ڈرانے والا ہوں اور تم ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرا کرو اور میرا کہنا مانو تو وہ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ کے سلسلے میں بہت محنت کرتے تھے۔ دن رات لوگوں کے گھروں اور اجتماعات میں جا کر انہیں دعوت دیتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام لوگوں کو پرائیویٹلی اور پبلکلی سمجھاتے، یہاں تک کہ انہیں یہ کرتے کرتے 950 سال گزر گئے اور صرف چند لوگوں کے سوا کوئی ایمان نہیں لایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ان کا مذاق بناتی تھی اور کہتی تھی کہ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کا وعدہ تم ہم سے کرتے ہو اس کو لے آؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سال در سال برائی میں آگے بڑھتی گئی اور حضرت نوح علیہ السلام کو پریشان کرتی رہی اور کوئی ایمان نہ لایا، صرف کچھ لوگوں کو چھوڑ کر۔ پھر اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی کو بھیجا اور فرمایا، آپ کی قوم میں سے جو ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ اب کوئی ایمان نہیں لائے گا، بس ان کے کاموں پر غمگین نہ ہو۔ پھر جب اللہ نے وحی بھیجی اور انہیں بتایا کہ اب کوئی ایمان نہیں لائے گا تو وہ نا امید ہو گئے اور اپنی قوم کے لیے بد دعا کی کہ اے میرے پروردگار، تو کسی منکر کی روح کو زمین میں زندہ نہ چھوڑنا اور مومن مرد اور عورتوں کو بخش دے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اللہ کو پکارا تو اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک بڑی کشتی بنانے کا حکم دیا، تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی مدد کے لیے بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک پہاڑ پر رہتے تھے، ان کے پاس کوئی درخت نہیں تھے، نہ ہی پانی تھا۔ انہوں نے بہت سے درخت اگائے، پھر ان کو کاٹا اور پہاڑ پر بیٹھ کے کشتی تیار کرتے رہے۔ لوگ جب حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بناتے ہوئے دیکھتے تو ان کا بہت زیادہ مذاق اڑاتے اور کہتے یہ کیسا مجنون ہے جو پہاڑ پر کشتی بنا رہا ہے۔ دھیرے دھیرے بہت محنت کے بعد ایک بہت بڑی کشتی تیار ہو گئی۔ ایک جگہ آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ کشتی 100 سال میں تیار کی۔ اس کشتی کی لمبائی 300 گز، اونچائی 30 گز اور چوڑائی 50 گز تھی۔ ایک اندازے کے مطابق اس کشتی کی لمبائی 1 کلومیٹر سے بھی زیادہ تھی اور گہرائی 30 ہاتھ تھی۔ یہ کشتی عام کشتیوں کی طرح اوپر سے کھلی نہیں تھی، بلکہ اس کو جیسے نیچے سے بند کیا گیا ویسے ہی اوپر سے بھی بند کیا گیا تھا، اوپر سے جو بارش برسے وہ انہیں نقصان نہ دے۔ اس کشتی کے 3 فلورز تھے اور ہر فلور میں ایک دروازہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ مومنوں کو اور اپنے گھر والوں کو اور زمین پر بسنے والے تمام جانوروں کا ایک ایک جوڑا اس کشتی میں سوار کر لے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین میں سے پانی کھول دیا اور سیلاب آ گیا۔ اس سیلاب نے دنیا میں رہنے والے انسان اور جانور سب کو غرق کر دیا۔ طوفان کا پانی پہاڑوں سے بھی کافی اوپر ہو گیا اور صرف نوح علیہ السلام کی کشتی اس طوفان میں باقی رہی۔ صرف وہی لوگ اور جانور بچے تھے جو کشتی میں سوار تھے۔ اتنے بڑے نبی ہونے کے باوجود حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کشتی پر نہ سوار ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اسے پکارا کہ میرے بیٹے اس کشتی میں آ جاؤ اور کافروں کا ساتھی نہ بن، لیکن اس نے کہا کہ میں کسی پہاڑ کی چوٹی پر پناہ لے لوں گا
جو مجھے اس پانی سے بچائے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج اللہ کے حکم سے کچھ نہیں بچنے والا مگر وہ جسے اللہ چاہے۔ باپ اور بیٹے کے درمیان یہ گفتگو جاری تھی کہ ایک طوفانی موج نے ان کے بیٹے کو غرق کر دیا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے ان کا بیٹا غرق ہو گیا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ پکار اٹھے، اور تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میرے گھر والوں کو نجات عطا فرمائے گا، اور تو تمام حاکموں سے بہتر حاکم ہے، لہٰذا یہ ممکن ہے کہ تیرا وعدہ پورا نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، وہ تیرے اہل سے نہیں تھا کیونکہ وہ کافر تھا۔ کفر نسب کو ختم کر دیتا ہے، اور اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ ہرگز وہ چیز نہ مانگے جس کا آپ کو علم نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام یہ بات سمجھ گئے اور فوری طور پر اللہ تعالیٰ سے توبہ کی۔ فرمایا، اے میرے پروردگار، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے ہی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تجھ سے وہ مانگوں جس کا مجھے علم نہیں۔ اگر تو مجھے نہ بخشے گا اور مجھ پر رحم نہ کرے گا تو میں خرابی والوں میں ہو جاؤں گا۔ کشتی حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھیوں اور سارے جانوروں کی نقل کو لیے پانی کی تیز لہروں کے ساتھ چل رہی تھی، مگر زمین پر موجود ہر چیز، انسان، جانور، پرندے، ان میں سے کوئی باقی نہیں بچا تھا۔ اگر کوئی بچا تھا تو وہ تھے صرف کشتی والے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی 6 مہینے تک اس کشتی میں سوار رہے۔ آخر اللہ کے حکم سے طوفان تھم گیا۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ پانی نگل جائے۔ زمین نے بہت سارا پانی نگل لیا اور زمین خشک ہو گئی، اور کشتی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی، اور انہیں حکم ہوا کہ یہ سب سلامتی کے ساتھ کشتی سے اتر آئیں۔ آپ سب پر برکت نازل ہو گئی اور ان نسلوں پر بھی جو آپ سے پیدا ہوں گی۔ پھر صرف نوح علیہ السلام سے آگے کی نسل شروع ہوئی، اور زمین میں ان کی اولاد کے علاوہ کسی اور کی نسل باقی نہ رہی۔ سارے جانوروں کی نسلیں بھی یہیں سے پھر سے پیدا ہوئیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، حام اور یافز، جن سے دنیا کی نسل آگے بڑھی۔ سام کی اولاد گندمی رنگت کی تھی۔ عرب ممالک، سیریا، فلسطین اور اسرائیل کے لوگ سام کی اولاد ہیں۔ حام کی اولاد کالی رنگت کی تھی۔ افریقی، بیوریجنل، آسٹریلیا، انڈیا، ایجپٹ اور سوڈان کے لوگ حام کی اولاد ہیں۔ گوری رنگت کے لوگ یافز کی اولاد ہیں۔ چائنا، جاپان، کوریا اور یورپ کے لوگ یافز کی نسل میں ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا چوتھا بیٹا جو ایمان نہ لانے کی وجہ سے برباد کر دیا گیا تھا، اس کا نام کنعان تھا، اور اس سے کوئی نسل آگے نہیں بڑھی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہمیں نوح نے پکارا تو دیکھ لیا کہ ہم کیسی اچھی دعا قبول کرنے والے ہیں۔ ہم نے اس سے اور اس کے فرمانبرداروں کو اس زبردست مصیبت سے بچا لیا، اور اس کی اولاد ہم نے باقی رہنے والی بنا دی۔ طوفان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام 350 سال زندہ رہے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام وفات پا گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی آج بھی موجود ہے۔ ریسرچرز نے ترکی میں اس کشتی کو ڈھونڈ لیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور بے شک ہم نے اس واقعے کو نشانی بنا کے باقی رکھا ہے۔ کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اور لوگ سٹوریز کو تو ڈینائی کر سکتے ہیں پر ایویڈنسز کو ڈینائی نہیں کر سکتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی یہ کشتی ایک بہت بڑا ایویڈنس ہے، اور یہ تھا حضرت نوح علیہ السلام کا بہترین واقعہ۔ اور آپ کو ہسٹری کنگ میں انٹرسٹ ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اجازت چاہتا ہوں، نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔